رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تعبیر فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ صرف ابن عباس نہیں بلکہ کثیر تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، کثیر تعداد میں، تو سب نے یہی لکھا۔ تفسیر ابن جریر اٹھائیں، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھیں، تفسیر سراج المنیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر روح المانی، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر بیضاوی کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر، اسی طرح تفسیر بیضاوی کے اندر جتنی بھی تفاسیر ہیں سب نے یہی فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ صرف ہمارے نہیں بلکہ غیر مقلد کی بھی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ثنائی اٹھا کے دیکھیں، مولوی ثناء اللہ مرتصری نے بھی اس آیت کے تحت یہی کہا کہ نور سے مراد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح تفسیر محمدی کے اندر حافظ محمد لکھوکی نے بھی لکھا، اور قاضی ثناء اللہ نے تفسیر اسماء الحسنہ کے اندر بھی لکھا، اور اسی طرح اشرف علوی تھانوی نے رسالہ نور کے اندر بھی یہی لکھا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں نور بنا کر بھیجا۔ اب آپ بشر بھی ہیں تو افضل البشر ہیں، اور ساتھ نور علی نور بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نورم بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ الف عشر عام۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں نور تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جابر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، امام قسطلانی نے بھی، امام زرقانی نے بھی، دیگر محدثین نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں اے جابر پھر اس نور سے اللہ نے ہر خیر کو پیدا کیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ مقام قرب میں اللہ نے اس نور کو 12,000 سال رکھا اپنے سامنے۔ 12,000 سال کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے حصے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام محبت میں اللہ نے 12,000 سال رکھا۔ پھر 12,000 سال کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور پھر چوتھے حصے کو
مقام خوف میں 12,000 سال رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر چوتھے حصے کو حضور فرماتے ہیں مقام رجا میں اللہ نے 12,000 سال رکھا۔ پھر 12,000 سال کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے، پھر ایک حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے علم و حکمت کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر، پھر اللہ نے اس نور کو مقام حیا میں 12,000 سال رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور پر نظر فرمائی تو اس نور کو پسینہ آیا، اور اس سے جو قطرے ٹپکے اور اس نور کے ہر قطرے سے اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اور جب تمام انبیاء اور رسول کی روح نے سانس لیا، قیامت تک ہونے والے شہداء، صلحاء اور نیک متقی ارباب و اطاعت اور صحابت کو پیدا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں بس جابر، اللہ نے میرے نور سے چاند کو پیدا فرمایا، میرے نور سے سورج کو پیدا فرمایا، میرے نور سے انبیاء کی روح کو پیدا فرمایا، میرے نور سے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر، پھر اللہ نے 12,000 پردے پیدا کیے، 12,000 پردے پیدا کیے۔ پھر وہ جو چوتھی جز تھی مقام حیا کے اندر، اس جز کو ہر پردے میں 12,000 پردوں میں ہر پردے میں 1,000 سال غوطہ دیا، اور یہ مقام تھے صبر، صدق و یقین کے، عبودیت کے مقامات تھے۔ حضور فرماتے ہیں 12,000 پردے پیدا فرمائے، ہر پردے میں 1,000 سال اس نور کو غطا دیا، اور پھر اس نور کو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر، جس طرح اندھیری رات میں چراغ جلایا جائے تو روشنی پھیل جاتی ہے، جب یہ میرا نور آسمان سے زمین پر نازل ہوا تو مشرق سے مغرب تک پوری کائنات کو اللہ نے اس نور کے صدقے سے منور فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور یہ وہ اس نور کی برکت تھی کہ فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا۔ اور پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل کیا، حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام سے یہ چلتا چلتا حضور فرماتے ہیں جابر، میرا یہ نور پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، طاہر سے طیب، طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یہ چلتا چلتا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور پھر یہ نور میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم عطر میں آیا، اور پھر یہ نور ظاہر ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جابر، بس اللہ نے پھر مجھے تمام کائنات کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور مجھے خاتم النبیین بنایا، اور مجھے وضو کی وجہ سے روشن ہونے والے اعضاء والی امت کا نبی بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ نور جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم عطر میں آیا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے رحم میں تشریف لایا، جلوہ گر ہوا، تو اس کی برکت سے میں نے بے شمار عجائبات اور ایسے نظارے کیے۔ اب فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ ہوا میرے شکم عطر میں اس نور کو آئے ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہوں؟ ایک نورانی چہرے والا، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے،
سورج کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اور میں پریشان ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے آمنہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تم تاجدار انبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر جب دوسرا مہینہ آیا پھر میں نے خواب دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں، آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں المختصر کہ میں جب تیسرا مہینہ آیا میں نے پھر خواب دیکھا تو وہ ایک عجیب خوبصورت شکل والی شخصیت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ اے آمنہ تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تم اللہ کے نبی کی ماں بننے والی ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب چوتھا مہینہ آیا پھر میں نے خواب دیکھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ پھر جب پانچواں مہینہ آیا تو پھر میں نے خواب دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ اور پھر فرماتی ہیں جب چھٹا مہینہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تم اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ فرماتی ہیں پھر جب ساتواں مہینہ آیا میں نے پھر خواب دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ پھر 8ویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، انہوں نے مجھے مبارک دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب 9واں مہینہ آیا تو پھر میں نے ایک شخصیت کی زیارت کی خواب کے اندر، تو انہوں نے مجھے کہا اے آمنہ مبارک ہو، تم تمام انبیاء کے سردار کی ماں بننے والی ہے، اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر جب 9 ماہ مکمل ہوئے، ولادت کا وقت تھا اور رات کا وقت، حضرت عبد المطلب اپنے بچوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے اور میں اکیلی تھی، مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ مدارج النبوت کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں جب مجھے خوف محسوس ہوا میں پریشان ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا دیوار سے 4 عورتیں تشریف لائیں، میں گھبرا گئی، پریشان ہوئی کہ یہ کون ہیں؟ انہوں میں سے ایک نے کہا آمنہ گھبرانا نہیں، میں حضرت اماں حوا ہوں اور یہ حضرت ہاجرہ ہے، یہ حضرت مریم ہے اور یہ حضرت آسیہ ہے، آمنہ گھبرانا نہیں، ہم چاروں تیرے لال کی دیاں بن کر آئی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر اس نور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے تھے اس نور کی برکت سے، اور پھر یہ نور جہاں جہاں سے گزرتا گیا سب کو نوازتا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پہ تھا، اور میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، اور میری عقل کہتی کہ جابر وہ چاند کتنا خوبصورت ہے جو اتنی دور سے روشنی برسا رہا ہے، اور میرا عشق کہتا اے جابر نا یہ کتنا چاند خوبصورت ہے جو تیرے سامنے چمک رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری عقل کہتی وہ چاند خوبصورت ہے۔ آج بھی جنہوں نے عقل سے حضور کو دیکھا، حضور کو ناپا، وہ آج بھی حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں، اور جنہوں نے عشق سے دیکھا
محبت سے دیکھا، وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری عقل کہتی وہ چاند خوبصورت ہے، اور عشق کہتا نا یہ آمنہ کا لال چاند خوبصورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری عقل اور میرے عشق کا آپس میں مقابلہ ہوا، آخر میں عشق نے جواب دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ ہیں چھیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نور جہاں جہاں سے گزرتا گیا، ہر چیز کو منور کرتا گیا، تو پتہ چلا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے نور کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔